سیدنا یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے، اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا۔ یہ کافر و مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر میں پائے جاتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو 1 ارب کی جانب دعوت دی، تو انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور کفر پر ڈٹے رہے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام نے پوری ہمت اور استقلال سے اپنا کام جاری رکھا تو انہوں نے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ بالآخر مسلسل ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام قوم سے ناراض ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے آپ نکل گئے۔ جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تو آشوریوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر چونکہ آپ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے تو وہ نہ ملے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تو تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آثار عذاب دیکھ کر آپ کی قوم پریشان ہوئی۔ ان کے بچے بوڑھے جوان ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ کی رحمت نے انہیں نامراد نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ دوسری جانب سیدنا یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا سازو سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا، اہل کشتی نے اپنے عقیدہ کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے سنا تو فرمانے لگے کہ میرے رب کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا، اور یہ تو میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر فلاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، اور تینوں مرتبہ قرآن اندازی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلی۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا۔ اس وقت اللہ عز و جل نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ آخرکار وہ اندھیرے میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے۔ چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے، جس کا جسم نرم ہوتا ہے۔ غرض سیدنا یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ عز و جل نے آپ پر یقطین کی بیل اگائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی۔
جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ سیدنا یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو آپ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی اور آپ کو نینوا لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسری جانب جب آپ نے اپنی قوم کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور خود نینوا کو چھوڑ کر آئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ آپ ضرور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے، اس لیے تو آپ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور وہ سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر کھلے میدان میں نکلے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، اے ہمارے رب، سیدنا یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لائے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو صحت اور تندرستی دے کر دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا تاکہ آپ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تو آپ واپس قوم میں تشریف لے آئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی۔ معلوم ہوا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک جانب جہاں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے بندے سیدنا یونس علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، وہیں دوسری جانب ان کی ہجرت کو نینوا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام اور ہر فیصلے میں بندے کے لیے ہی بہتری اور فائدہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔